بزرگان محترم، برادران اسلام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرمودات وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے عرض کرتا رہتا ہوں۔ ویسے تو کوئی جمعہ، کوئی بیان، کوئی دینی مجلس آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشاد کیے ہوئے کے بغیر ہوتی ہی نہیں ہے یا ہو ہی نہیں سکتی، لیکن میں بطور خاص عرض کر رہا ہوں کہ ہر جمعے کو تو کوئی موضوع ہوتا ہے۔ جیسے پچھلے جمعے کو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موضوع تھا، لیکن آپ حضرات نے بعض دفعہ خیال کیا ہوگا کہ بعض دفعہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہی کے کسی فرمودے کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہی کے ارشاد کی ہوئی کوئی بات موضوع ہوتی ہے۔ اسی طرح آج بھی ایک بڑی خوبصورت حدیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحتیں فرمائیں حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بڑی خوبصورت نصائح ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک ایک لفظ، ایک ایک ارشاد دنیا ما فیہا سے بہتر ہے۔ حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو داؤد شریف کی یہ حدیث ہے، تھوڑی طویل حدیث ہے۔ حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ آیا، میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہیں، لوگ اپنے معاملات ان کی طرف لے کر جاتے ہیں، لوگ اپنے معاملات ان سے ڈسکس کرتے ہیں، مشاورت کرتے ہیں، اور پھر جو وہ رائے دے دیتے ہیں لوگ اس کو من و ان تسلیم کر لیتے ہیں، بغیر کسی چون چرا کے، بغیر کسی تعویل کے، بغیر کسی سوال کے لوگ اس شخص کی بات کو مان لیتے ہیں، لوگ اس شخصیت کا بے انتہا ادب کرتے ہیں۔ تو میں نے پوچھا لوگوں سے کہ یہ کون ہے؟ یعنی حضرت جابر بن سلیم اس وقت تک حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے متعارف نہیں تھے۔ تو لوگوں نے کہا بھائی یہ ہمارے نبی ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے نبی ہیں، ہمارے پیغمبر ہیں۔ چنانچہ حضرت جابر بن سلیم فرماتے ہیں کہ پھر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا، اور میں نے جا کر کہا علیک السلام۔ کیا کہا؟ یا علیکم السلام، دو دفعہ کہا علیکم السلام، علیکم السلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقل علیکم السلام، قل السلام علیکم، کہ علیکم السلام نہ کہو، السلام علیکم کہو۔ بس یہ حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں اتنے خزائن ہیں۔ اب جو میں بات عرض کرنے لگا ہوں آپ سے وہ بڑی عجیب ہے، وہ یہ کہ علیکم السلام اور السلام علیکم دونوں کا مطلب ایک ہے، کوئی فرق نہیں، لیکن حضور فرما رہے نہیں علیکم السلام نہ بولو، السلام علیکم بولو، مطلب دونوں کا ایک ہے کہ تم پر سلامتی ہو، یہی مطلب ہے نا۔ تم محدثین نے یہاں ایک بڑی زبردست بات ارشاد فرمائی جو کہ ہمارے لیے بڑی سمجھنے کی ہے۔
وہ یہ کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے الفاظ میں بھی برکت ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے کہے ہوئے لفظوں کے اندر بھی معنویت ہے۔ آپ علیکم السلام کہتے ہیں، مطلب ایک ہے، سنت نہیں ہے، اور السلام علیکم کہتے ہیں، مطلب بالکل وہی ہے، لیکن السلام علیکم کہتے ہیں تو ثواب حاصل ہو جاتا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ہم جو دینداری کے اندر اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں اور یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی مطلب تو ایک ہے، حکمت تو ایک ہے، ایسے کر لو یا ویسے کر لو یا تیسے کر لو، پتہ نہیں لوگوں کو حکمت کہاں سے، کون سی خوردبین، کون سی دوربین سے نظر آتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ نظر نہیں آئی۔ ایک اور بات ارشاد کرتا ہوں، وہ اس سے متعلق تو نہیں ہے۔ ایک صحابی کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے رات کو سونے کی دعا سکھائی، اور وہ طویل دعا تھی۔ اس دعا کے اندر ایک لفظ یہ بھی تھا کہ آمنت باللہ، کہ میں اللہ پر ایمان لے کر آتا ہوں، وبما انزلتا، اور اس تمام چیزوں، اس تمام کے تمام قرآن مجید پر ایمان لے کر آتا ہوں جو کہ نازل ہوا۔ اور ایک جملہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اور ارشاد فرمایا کہ وبی نبی کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں آپ کے نبی، یعنی اللہ پر، اللہ سے بات کرتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور نے یہ دعا اپنے ایک صحابی کو سکھائی رات کو سونے کی، جس کے اندر یہ لفظ تھا، یہ جو میں نے عرض کیا۔ کچھ دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ملے، حضور نے فرمایا وہ جو دعا میں نے سکھائی تھی یاد ہے؟ میں نے کہا جی یاد ہے۔ میں نے سناؤ، انہوں نے سنائی۔ تو یہ جو ہے نا وبی نبی کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی نے کہا وبی رسولی کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا میں نے تو یہ نہیں کہا تھا۔ میں نے کہا نہیں، آپ نے یہی فرمایا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میں نے کہا تھا وبی نبی کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب رسول نبی تو ایک ہی چیز ہے، بلکہ رسالت کا مرتبہ جو ہے وہ نبوت سے بڑھ کر ہے۔ ہر رسول نبی ہوتا ہے، ہر نبی رسول نہیں ہوتا، لیکن چونکہ حضور کے الفاظ نکلے ہیں، حضور کی زبان نبوت سے یہ بات نکلی ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا نہیں، ایسے نہیں، ایسے کرو۔ دونوں کا مطلب ایک، رسول بھی ایک، نبی بھی ایک۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام رسول بھی ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نبی بھی ہیں۔ تو دیکھو جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام الفاظ کے اندر یہ اہتمام فرما رہے ہیں کہ میری امت میرے الفاظ سے بھی نہ ہٹے، تو اعمال سے کیسے ہٹا جا سکتا ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو غیرت ہے اس بات پر کہ میری امت جو ہے وہ میرے الفاظ سے بھی ادھر ادھر نہ ہو، چاہے وہی مطلب ہو۔ اسی کو تو سنت کہتے ہیں، اسی کو تو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کہتے ہیں۔ چراغاں کرنے کو محبت تھوڑی کہتے ہیں۔ محبت تو اس کو کہتے ہیں کہ محبوب کی ایک ایک ادا اپنے اندر آ جائے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، آپ علیہ الصلاۃ اعمال تو چھوڑو، نماز، روزہ، زکوٰۃ حضور کے طریقے کے مطابق کرنا، یہ تو بڑی عبادت ہے نا۔ صحابہ تو چلنے کی بھی ویسے کوشش کیا کرتے تھے جیسے حضور چلا کرتے تھے۔ صحابہ تو دروازے بھی وہ اختیار کرتے تھے جو حضور دروازے اختیار کرتے تھے جانے کے لیے، آنے کے لیے۔ یہ ہوتی ہے محبت، کمال محبت۔ بہرحال
حضرت جابر بن سلیم فرماتے ہیں کہ میں نے علیکم السلام کہا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نہیں یہ نہ بولو، السلام علیکم بولو۔ اسی سے یہ بھی پتہ چلا کہ یہ جو ہم دیگر الفاظ بولتے ہیں یہ مسلمانوں کے لیے مناسب نہیں، آداب عرض ہے، اب تو نہیں بولا جاتا خیر، اور بھی الفاظ کہے جاتے تھے، یہ خلاف سنت ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ مسلمان ہونے کا نشاندہی ان الفاظ سے ہوتی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکن آج کل لوگ اس سنت کے اندر بھی بڑی غفلت کرتے ہیں، ملتے ہیں، اب عید کی نماز کے بعد سب گلے ملتے ہیں۔ میں نے ایک دو دفعہ مسئلہ عرض کیا بھی ہے، پتہ نہیں آپ لوگوں کو یاد ہو یا نہ ہو، اس دفعہ نہیں کیے عید پر، تو لوگ عید کی نماز کے بعد گلے تو ملتے ہیں، سلام کوئی بھی نہیں کرتا، حالانکہ سنت سلام کرنا ہے، اصل سنت سلام کرنا ہے، معانقہ کرنا اس کے بعد کی چیز ہے۔ اور اگر ہم مصافحہ نہیں کر سکتے تو دور سے بندہ کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، معانقہ کر لیں۔ بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر جب حضرت جابر بن سلیم بیٹھ گئے حضور کے پاس اور کچھ دیر بات چیت ہوئی، وہ بھی بات چیت احادیث میں ہے، میں اس کو یہاں ذکر نہیں کرتا۔ حضرت جابر بن سلیم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا احد الیہ یا رسول اللہ، کہ مجھے اب کچھ نصیحتیں فرمائیں۔ صحابہ نصیحتیں سنتے تھے، مختصر نصیحتیں، ان پر عمل بھی کرتے تھے۔ ہم 6 گھنٹوں کے بیانات سنتے ہیں اور عمل 1 منٹ کا بھی نہیں کرتے۔ آج پتہ چل جائے فلاں بزرگ کا اور فلاں جگہ ایک بہت بڑا بیان ہو رہا ہے تو لوگ پہنچ جاتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، پہنچنا بھی چاہیے، اچھی بات ہے، دین سے محبت کی علامت ہے، میں کوئی حوصلہ شکنی نہیں کر رہا، اس گئے گزرے دور میں یہ بھی بڑی بہتر بات ہے، لیکن سننا برائے سننا صحابہ کا یہ مزاج نہیں تھا۔ ایک صحابی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا عظنی و اوجز، یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجیے لیکن مختصر کیجیے۔ عجیب بات ہے نا، نصیحت لینے والا خود کہہ رہا ہے کہ مختصر سی بات بتانا۔ ہمیں اگر کوئی کہے کہ مختصر سی بات بتانا، بھائی زیادہ نہ بتانا، ہم کہیں گے اٹھ جائے یہاں سے، بے شرم آدمی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ یہ جو میرا محبوب مجھ سے پوچھ رہا ہے، محبت کرنے والا، میں ایک لفظ بھی بولوں گا ساری زندگی اس نے چھوڑنا نہیں ہے۔ بہرحال حضرت جابر بن سلیم نے کہا احد الیہ یا رسول اللہ، مجھے کوئی بات ارشاد فرما دیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلی بات لا تسبن احد، کہ گالم گلوچ نہ کرنا، بدگوئی، بد زبانی، گندی زبان استعمال کرنا، یہ نہ کرنا، یہ بڑی بری بات ہے، یہ اچھی بات نہیں، مسلمان کا شیوا نہیں، مسلمان کا شیوا نہیں کہ وہ گلی بازاروں میں، محلوں میں، مسجدوں میں اور دکانوں پر جو ہے بدگوئی کرے، چھوٹی چھوٹی بات پر مرغوں کی طرح لڑے، اپنی بھی زبان خراب کرے، مخاطب کی بھی زبان خراب کرے۔ مسلمان کا یہ شیوا نہیں، لا تسبن احد، بدگوئی نہ کیا کرو، اس سے نقصان ہوتا ہے، اس سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اس سے انسان بسا اوقات ایسے الفاظ اپنے زبان سے نکال دیتا ہے جس کا نقصان اس کو زندگی بھر ادا کرنا پڑتا ہے، زندگی بھر ان الفاظ کا سود دینا پڑتا ہے، زندگی بھر وہ الفاظ اس کا پیچھے نہیں چھوڑتے۔ لا تسبن احدا، فرمایا کہ دیکھو گالم گلوچ سے کام نہ کرنا، کسی کی کوئی بات بری لگے تو اگر اس کو بتانا بھی مقصد ہو کہ آپ کی یہ بات ٹھیک نہیں ہے تو اس کے لیے بھی الفاظ کا چناؤ اچھا ہو، بہتر ہو۔ آپ
اپنی کسی ناپسندیدگی کا اظہار اچھے طریقے سے بھی کر سکتے ہیں. ایک واقعہ یاد آیا. ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ محترمہ، جو کہ حضرت عمر کی بیٹی بھی ہیں، ان کے پہلے شوہر کا انتقال ہو گیا جنگ بدر میں. ان کا نام تھا حضرت خنیس رضی اللہ تعالی، خنیس بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کن کا؟ حضرت حفصہ کے پہلے شوہر. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو گئے، کچھ دن گزر گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کا رشتہ حفصہ کا لے کر حضرت عثمان کے پاس گئے اور کہا کہ میں اپنی بیٹی حفصہ کا نکاح تمہارے ساتھ کرنا چاہتا ہوں عثمان. حضرت عثمان نے کہا اچھا مجھے کچھ سوچنے دیجئے. چند دنوں کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دے دیا. فرمایا میرا ابھی رجحان نہیں ہو رہا نکاح کرنے کا. اور پیغام نکاح اس لیے لے کر گئے تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ بھی انتقال کر چکی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر حضرت رقیہ. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا بھی رجحان نہیں ہو رہا، صاف بات کر دی. پھر یہی پیغام لے کر وہ نکاح کا حضرت ابوبکر کے پاس گئے، حضرت حفصہ کا، اپنی بیٹی کے لیے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ ہاں کی نہ کی. کچھ دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کے لیے پیغام نکاح بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر نے سعادت سمجھتے ہوئے قبول کر لیا، نکاح ہو گیا. حضرت حفصہ گھر چلی گئی. کچھ دن کے بعد حضرت عمر کی حضرت ابوبکر سے ملاقات ہوئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر سے ناراض سے دکھ رہے تھے. تو حضرت ابوبکر نے حضرت عمر سے کہا لعلک وجدت علی حین عرضت علی حفصہ، لگتا ہے آپ میرے سے کچھ ناراض ہیں اس بات پر کہ آپ نے حفصہ کو میرے لیے نکاح کے لیے پیش کیا تھا، میں نے کوئی جواب نہیں دیا. فلم ارجع الیک. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جی ہاں میں ناراض ہوں. یہ نہیں کہا کہ نہیں کوئی کچھ نہیں ہے، ایسے نہیں کہ دل میں بات پالی ہوئی بھی ہے اور کہہ بھی نہیں رہے. حضرت عمر نے صاف کہا جی بالکل میں آپ سے ناراض ہوں، اور اس لیے کہ آپ نے کوئی جواب ہی نہیں دیا مجھے، نہ ہاں کی نہ کی. یہ کیا بات ہوئی؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ ہاں تو میں نے اس لیے نہیں کی کہ مجھے محسوس ہوا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کچھ رغبت رکھتے ہیں، مجھ سے کچھ مشورہ کیا تھا لیکن مجھے بھی کوئی حتمی بات نہیں بتائی تھی، اس لیے میں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وجہ سے تم سے ہاں نہیں کی، اور نہ بھی اس لیے نہیں کی کہ اگر حضور نہیں کریں گے تو میں نکاح کر لوں گا. یہ وجہ ہے ساری. تو دیکھو صحابہ اکرام بھی ایک دوسرے سے ناراض یا دل میں خفگی کا اظہار ہوتا تھا بڑے طریقے کے ساتھ کر دیا کرتے تھے، دل میں نہیں رکھتے تھے. تو پہلی بات فرمائی لا تسبن احدا، اور دوسری بات فرمائی ولا تحقرن شیئا من المعروف، کہ کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھنا. دوسری بات ارشاد فرمائی کہ چھوٹی نیکی بھی کرنے کا موقع ملے تو کر لیا کرو. شیطان کا سب سے بڑا داؤ یہ ہوتا ہے کہ وہ چھوٹے عمل پر انسان کو دور کرتا ہے. بھائی بڑے اعمال کرو، یہ 5-10 روپے دے کر کیا بنے گا؟ کوئی بہت بڑا مدرسہ بناؤ، کوئی بہت بڑی مسجد بناؤ. یہ شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے کہ وہ چھوٹے اعمال کو لوگوں سے چھینتا ہے تاکہ بڑے اعمال کی بھی توفیق ختم ہو جائے. نیکی کا یہ کمال ہے، نیکی کی یہ خاصیت ہے، اور گناہ کی بھی یہی خاصیت ہے کہ نیکی کو کھینچتی ہے، گناہ کو کھینچتا ہے. بچہ یا چھوٹا بچہ ہو یا لڑک پن میں ہو، وہ ڈائریکٹ ڈکیتی نہیں مارتا، اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ، وہ چھوٹی چھوٹی چوریاں شروع کرتا ہے. شروع میں چور وہ چھوٹی چھوٹی چوریاں شروع کرتے اس کا دل اور اس کا اعتماد اتنا بڑھتا ہے کہ پھر وہ سڑکوں پر ڈکیتیاں مارتا ہے. وہ پہلے دن تھوڑی کرتا ہے وہ. اسی طرح نیکیوں کی بھی یہ خصلت ہے کہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کر آدمی اس قابل ہوتا ہے کہ بڑے بڑے اعمال امت کے لیے
اجتماعات کے لیے، نسلوں کے لیے، ملکوں کے لیے، شہروں کے لیے انسان پھر اللہ تعالیٰ پھر کام لیتے ہیں۔ اور مشہور حدیث ہے، کئی دفعہ میں عرض کر چکا ہوں کہ ان چھوٹی نیکیوں پر ہی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں۔ بخاری شریف کا وہ جو مشہور واقعہ ہے کہ فاحشہ عورت کی مغفرت ہو گئی کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے۔ اور دوسری بات یہ کہ نیکی کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ مہمان ہوتا ہے، مہمان کی قدر کرو گے تو بار بار آئے گا، بار بار نیکی کا خیال آئے گا، اللہ تعالیٰ بار بار توفیق عطا فرمائے۔ پھر تیسری بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، وَإِن تَكَلَّمْ أَخَاكَ وَأَنْتَ مُبْسِطٌ إِلَيْهِ وَجْهَكَ، یہ بڑی ضروری بات، بڑی عجیب بات۔ اور دیکھو، اگر اپنے بھائی سے جب تم ملاقات کیا کرو، تکلم کیا کرو، وَأَنْتَ مُبْسِطٌ إِلَيْهِ وَجْهَكَ، تمہارا چہرہ بالکل خوشی سے کھلا ہوا ہونا چاہیے، منہ پر 12 نہیں بجے ہونے چاہیے۔ ہمارے یہاں دنیاوی لحاظ سے بھی، اور میں سیدھی بات کروں گا، سیدھی سیدھی، اور دینی لحاظ سے بھی، جب کسی کو کوئی بڑا مقام مل جاتا ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے جلاد ہو۔ نیکی کا بھی معیار لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جو جتنا خشک ہوگا اور لوگوں سے دور، اور جناب جبہ اور قبہ، اور بالکل جناب اس کا چہرہ ایسا ہو جیسے لوگ گزرتے ہوئے بھی خوف محسوس کریں، تو یہ نیکی کی علامت ہے۔ سب سے بڑی نیک ہستی اس کائنات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان سے بڑی نیک ہستی کوئی نہ پہلے تھی نہ بعد میں آئے گی۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یوسف ہذہ الامہ، اس امت کے یوسف تھے، اتنے خوبصورت تھے، اللہ نے بڑا حسن عطا فرمایا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو کبھی ایسے نہیں دیکھا کہ میں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات کی ہو اور حضور اکرم، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے کھلا ہوا نہ ہو۔ بڑے انبساط کے ساتھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ملا کرتے، چہرے پر ایک خوشی کا پہلو ہوتا تھا، ورنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو غم کم تھے، فکر کم تھی، امت کی فکر، اس سے بڑھ کر کون سی فکر ہوگی کہ یہ فکر قرآن کہتا ہے کہ یہ فکر اگر پہاڑوں پر رکھی جاتی ریزہ ریزہ ہو جاتی۔ یہ درد جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب میں تھا امت کے لیے، صحابہ فرماتے ہیں کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام امت کے لیے دعا کرتے تھے تو سینے سے ایسی آواز آتی تھی جیسے ہانڈی کو رکھتے ہیں نا چولہے پر تو اس کے ابلنے کی جو آواز آتی ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سینے اتھر سے ایسی آواز آتی تھی۔ لیکن اس کے باوجود وَإِن تَكَلَّمْ أَخَاكَ وَأَنْتَ مُبْسِطٌ إِلَيْهِ وَجْهَكَ، خوش دلی کے ساتھ لوگوں سے ملا کرو، پورے اطمینان اور انبساط کے ساتھ، ان کو محسوس ہو کہ یہ جو شخص مجھ سے مل رہا ہے یہ مجھ ہی سے مل رہا ہے، مجھے ہی ٹائم دے رہا ہے۔ تیسری بات فرمائی، چوتھی بات آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمائی، وَارْفَعْ إِزَارَكَ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْأَزَارِ، اور اپنی اپنے ازار کو ٹخنوں، یہاں نصف ساق تک رکھا کرو، پنڈلی تک، ورنہ ٹخنوں سے اوپر رکھا کرو۔ اس لیے ضروری ہے کہ یہ جو ہمارے یہاں نماز سے پہلے ٹخنوں سے اوپر شلوار کرتے ہیں نا، یہ ٹھیک ہے، چلو نماز کے احترام میں کر لیتے ہیں، یہ ہر وقت کی سنت ہے۔ میں نے ایک بڑے اسکالر کو دیکھا، یہ بات سنی، خود اپنے کانوں سے سنی، انہوں نے کہا اصل میں یہ اس زمانے کے لیے حکم تھا کہ اس وقت متکبرین لوگ جو ہیں، متکبرین لوگ، تکبر کرنے والے، خیالا، وہ لوگ اپنی ازاروں کو، اس وقت شلوار تو ہوتی نہیں تھی، ازار ہوتی تھی، ظاہر سی بات ہے، دھوتی جسے ہم کہتے ہیں، تو وہ ٹخنوں سے نیچے زمین سے لٹکا کے چلتے تھے، اس لیے حضور نے منع فرمایا۔ تو میرے دل میں سوال ہوا، میں نے بھیجا بھی ان کو پیغام، میں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نعوذ باللہ تکبر کا ڈر تھا کیا؟ کیسی باتیں کرتے ہو یار؟
یہ کیا بات ہے کہ چونکہ اس زمانے میں متکبرین کو یہ تھا، تو کیا نعوذ باللہ من ذالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں، بھائی یہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے سنت ہے، سنت پر عمل کرو. اور آخری بات ارشاد فرمائی وَإِنِ امْرُؤٌ شَتَمَكَ أَوْ عَيَّرَكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيكَ فَلَا تُعَيِّرْهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيهِ فَإِنَّمَا وَبَالُ ذَلِكَ عَلَيْكَ. اور اگر تمہیں کوئی شخص عار دلائے، تمہیں کسی گناہ پر، تمہاری کسی غلطی پر تمہیں عار دلائے، وہ غلطی تمہارے اندر موجود بھی ہو، تو تم اس کی کسی غلطی پر اس کو عار نہ دلاؤ، خاموش ہو جاؤ، بولو یار انشاءاللہ میں اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا، اور اگر وہ غلط ہوگا فإنما وبال ذلك علیہ، تو اس کا وبال جو ہے اسی پر اٹھا جائے. یہ 5 نصیحتیں فرمائیں. اللہ سے دعا ہے توفیق عمل نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.